کہتے ہیں جی کہ میری 2 شادیاں ہوئی ہیں اور دونوں میں سے اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی دیا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا سے شادی 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکی۔ کسی مولوی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جادو ہے اور فلان ہے، تو اس مولوی سے کہتے ہیں کہ تم جادو نکال دو۔ یہ بتا دیا کہ جادو ہے تو نکالے گا کون؟ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی جادو نہیں، کوئی جادو سے نہیں مر سکتا جب تک اللہ موت نہ دے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، اللہ سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں جنات کا یا سحر کا کوئی شبہ ہے، گھر والے خود سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی میں دم کریں، گھر میں دم کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی، پھر 90 دن تک یعنی سمجھیں 3 مہینے تک میں نے رجوع بھی نہیں کیا، تو بس اب وہ طلاق پکی ہو گئی۔ اگر آپ دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں اب دوبارہ نکاح کریں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں چونکہ 2 طلاقیں ہیں۔ ایسے نہ باتیں کیا کریں جی ہم باتیں کریں، جب طلاق ہو گئی وہ اجنبی ہے، اجنبی عورت سے کیوں باتیں کرتے ہو؟ اب وہ تمہاری بیوی تو نہیں ہے کہ تم باتیں کرتے رہو اور کس سے کہانیاں کرتے رہو۔ بالکل حرام۔ رکھنا چاہتے ہو نکاح کر لو۔ ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہم زمین بیچ کے بھی قرضہ اتارنا چاہتے ہیں لیکن زمین کا سودا نہیں ہو رہا۔ استغفار زیادہ پڑھیں، اللہ قادر ہیں کہ بغیر زمین کے بیچنے کے بھی قرضہ ادا ہو جائے۔ میں مدینہ پاک سے واپس آئی، مجھے حیض تھا اس لیے میں نے نیت بھی نہیں کی۔ جب نیت نہیں کی تو میں بھی آپ نہیں کر سکتی، ویسے آپ نیت کر سکتی تھی لیکن نہیں کیا تو اچھا ہے، کیونکہ کل آپ واپس جا رہی ہیں۔ تو بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک اگر آدمی نیت نہ کرے دم نہیں پڑتی، حنفی مسلک میں دم ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھی کون لوگ پہنتے ہیں؟ جو پہنے ہوئے اس کو پکڑ لو، پوچھ لو بھی کون ہو۔ اب سارے کام میرے اوپر تو نہ چھوڑو۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 5 انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں اور 10 انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں، ہر انگلی میں انگوٹھی، ہر انگلی میں انگوٹھی۔ یہ جتنے ملنگ ہوتے ہیں نا شیعہ، یہ سارے ان کے کام ہیں۔ یہ پتھر اور فلان اور اس کے بعد گلے میں کنٹھے اور مالے اور لوہے کے بیت اور لوہے کی زنجیریں، چونکہ اللہ دکھا رہے ہیں نا کہ دنیا میں زنجیریں تمہارے گلے میں نے ڈال دی ہیں، قیامت میں تو ڈالیں گے ہی نا۔ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ میری بیوی حمل سے ہے، دعا کریں کہ اللہ آپ کو لڑکا عطا فرمائے، لیکن اللہ جو بھی دے نا اس پہ شکر کرو۔ تم مانگتے رہو یا اللہ مجھے لڑکا عطا فرما اور ولد صالح عطا فرما۔ صرف لڑکا نہیں، لڑکا ہو بے حیا ہو کیا کرو گے؟ وہ تو ساری لنکا ڈھا دے گا، سارے گھر کو بھی ڈبو دے گا۔ ولدن صالحا، اللہ سے نیک اولاد مانگا کرو۔ میرا بچہ پڑھا لکھا ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی، اس کو کہو استغفار زیادہ پڑھے، انشاءاللہ نوکری مل جائے گی۔ میں نے عمرہ کر لیا لیکن کچھ دنوں سے میں کعبے کے گرد ایک چکر کو ایک طواف سمجھ کے روزانہ 20 چکر لگاتا رہا، الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 200 چکر لگاؤ تو بیکار ہے۔ جب حضور کی مخالفت کرو گے بات ختم ہو گئی، توبہ کرو۔ جب عمرے میں تم نے 7 چکر لگائے تھے، بعد میں کیسے تمہیں خیال آ کہ اب ایک چکر کا طواف ہوتا ہے؟ میں دبئی سے آیا ہوں، میرے والد فوت ہیں، ان کے لیے عمرہ کیا، بڑا اچھا کیا۔ والدہ زندہ ہے، میں اس سال سے معذور ہیں، ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں آپ۔ کہتے جی کہ میدان حشر میں جس شخص نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ سامنے لائیں گے، اگر کسی نے توبہ کر لی ہے تو توبہ سے پہلے والے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، وہ نہیں لائیں گے۔
اگر توبہ نہیں کی ہوگی تو پھر ہر چیز لکھی ہوگی، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ حتیٰ کہ جب کافر وہ کتابیں اپنی پڑھیں گے نا نامہ اعمال تو کہیں گے عجیب بات ہے، وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ ہر بڑا چھوٹا گناہ سب لکھا ہوا تھا۔ بہرحال توبہ کے بعد اللہ معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین